عطاری نے ایسٹ اور ویسٹ ڈویژن کے نگرانوں کے ہمراہ پارک کا دورہ کیا۔ گلبرگ ٹاؤن لاہور پنجاب کی مین مارکیٹ کی مسجد میں اجتماع ہوا۔ حاجی افروزہ عطاری کا سنت بھرا بیان۔ رکن شورا نے 1500واں جشن ولادت دھوم دھام سے منانے اور سنتوں کی دھومیں مچانے کا ذہن دیا۔ دعوت اسلامی کے تحت غمخواری امت و خیرخواہی کے جذبے کو لیے غزہ فلسطین میں فلاحی خدمات جاری۔ FGRF کے تحت بروز جمعرات 24 جولائی 2025 کو فلسطینی عاشقان رسول کے لیے کھانے پکانے کا اہتمام کیا گیا۔ پکے ہوئے کھانے کو دکھیاری امت کی خیرخواہی کے لیے مقامی عاشقان رسول میں تقسیم بھی کیا گیا۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں لاہور پنجاب کے علاقے گلبرگ ٹاؤن کی مین مارکیٹ کی مسجد میں اجتماع ہوا، جس میں رکن شورا حاجی افروزہ عطاری نے سنت بھرا بیان کیا اور شرکاء کو 1500واں جشن ولادت دھوم دھام سے منانے اور سنتوں کی دھومیں مچانے کا ذہن بھی دیا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب کے علاقے گلبرگ ٹاؤن کی مین مارکیٹ میں قائم جامع مسجد میں اجتماع ہوا، جس میں مارکیٹ کے صدر، مختلف کاروباری افراد، تاجروں، مقامی عاشقان رسول اور ذمہ داران دعوت اسلامی نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی افروزہ عطاری نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر سنت بھرا بیان کیا اور شرکاء کو اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت دھوم دھام سے منانے، نیکی کی دعوت عام کرنے، سنتوں کی دھومیں مچانے، درود پاک کا ورد کرنے اور میلاد کی محفلیں سجانے کی ترغیب بھی دلائی۔ آخر میں رکن شورا نے دعا کروائی اور شرکاء سے ملاقات بھی کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، کراچی میں پھر ہونے جا رہا ہے دعوت اسلامی کے تحت ماہ ربیع الاول شریف کے استقبال کے سلسلے میں عظیم الشان سنت بھرا اجتماع، جس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران عطاری سنت بھرا بیان فرمائیں گے۔ یہ عظیم الشان سنت بھرا اجتماع 3 اگست بروز اتوار کراچی MA جناح روڈ سے متصل مشہور و معروف نشتر پارک میں ہوگا۔ اجتماع کی تیاریاں جاری ہیں۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی فضل رضا عطاری نے ایسٹ و ویسٹ ڈویژن کے نگرانوں اور دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ پارک کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے مدنی خبروں کو بتایا۔ جب اخلاق حسنہ کے مطابق عادتیں ہوں گی اور ہماری زندگی گزرے گی تو انشاءاللہ الکریم زندگی بھی اچھی گزرے گی، قبر میں بھی راحت ہوگی، آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا اور ہماری زندگی کچھ اور ہی ہوگی، نرم زندگی ہوگی انشاءاللہ الکریم، سنتوں کے مطابق زندگی ہوگی، ظاہر کی بھی اصلاح ہوگی، باطن کی بھی اصلاح ہوگی۔ تو اس موضوع پر ہونے جا رہا ہے ایک عظیم الشان سنتوں بھرا اجتماع۔ تاریخ نوٹ کر لیں، دن بھی نوٹ کر لیں، 3 اگست بروز اتوار بعد نماز عشاء نشتر پارک نزد نمائش چورنگی کراچی 10:30 بجے سنتوں بھرا بیان ہوگا اور بیان کریں گے اس اجتماع میں نگران مرکزی مجلس شورا مولانا حاجی محمد عمران عطاری سلمہ الباری۔ اور یہ اجتماع کہاں ہوگا؟ یہ اجتماع ہوگا انشاءاللہ الکریم نشتر پارک نزد نمائش چورنگی کراچی میں۔ تمام کراچی بھر میں رہنے والے عاشقان رسول کو دعوت ہے کہ آپ خصوص بالخصوص اس اجتماع میں ضرور شرکت فرمائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بنگلہ دیش سے بتائیں، جہاں مدرسۃ المدینہ ہٹ ہزاری میں ہونے والے سیشن کے دوران اساتذہ و طلباء کرام کے درمیان رکن شورا حاجی محمد منصور عطاری نے تلاوت قرآن پاک کی اہمیت و فضائل پر گفتگو کی اور روزانہ تلاوت کرنے کا ذہن دیا۔ مزید تفصیلات محمد طارق عطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ بنگلہ دیش کی ڈویژن چٹاگونگ کے شہر ہٹ ہزاری کی این ظہور مارکیٹ میں قائم مدرسۃ المدینہ کی برانچ میں شعبہ مدرسۃ المدینہ کے تحت ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں شریک مدرسۃ المدینہ کے اساتذہ کرام اور طلباء کرام کے درمیان رکن شورا حاجی محمد منصور عطاری نے سنت بھرا بیان کیا۔ اس دوران رکن شورا نے طلباء کرام کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں جھوٹ سمیت دیگر گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن دیا، جبکہ تلاوت قرآن پاک کی اہمیت و فضائل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے رکن شورا نے طلباء کرام کو روزانہ تلاوت قرآن پاک کرنے کی ترغیب دلائی۔ نائجیریا میں مقامی عاشقان رسول اور ذمہ داران دعوت اسلامی کی کوششوں سے اوکے ہو سٹی میں جامع مسجد فیضان مدینہ کی تعمیر جاری ہے، جہاں نور قرآن سے منور کرنے کے لیے مدرسۃ المدینہ کے برانچ سمیت دیگر دینی کاموں کا سلسلہ بھی رہے گا۔ مزید اس حوالے سے جانیں گے تفصیلات محمد طارق عطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ ویسٹ افریقی ملک نائجیریا سے خوش خبری، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ قرآن پاک اور علم دین کے نور کو پھیلانے کے لیے شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کی بدولت خدمت دین کے لیے عظیم
کاوش کی جا رہی ہے اور مقامی عاشقان رسول ذمہ داران کی کوششوں سے اویو اسٹیٹ کے سٹی اوکیہو میں جامع مسجد فیضان مدینہ کی تعمیرات کچھ عرصہ قبل شروع کی گئی تھیں، جو کہ تسلسل کے ساتھ جاری اور ساری ہیں۔ تعمیراتی کاموں کی تکمیل کے بعد جامع مسجد فیضان مدینہ میں باقاعدہ 5 وقتہ نمازوں سمیت نماز جمعہ کی ادائیگی کا سلسلہ بھی رہے گا، اور اسی کے ساتھ انشاء اللہ الکریم نور قرآن سے منور کرنے کے لیے بچوں اور بچیوں کے لیے مدرسۃ المدینہ فار بوائز اینڈ گرلز کی علیحدہ برانچز اور مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ بھی ہوا کرے گا، جبکہ ہفتہ وار سنت برے اجتماعات و محافل، قافلوں کا راہ خدا میں سفر، شعبہ مدنی کورسز کے تحت مختلف کورسز سمیت دیگر دینی کاموں کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہے گا۔ گزشتہ دنوں نگران نائجیریا کابینہ نے حضرت مولانا شیخ مطیع اللہ قادری مالکی کے ہمراہ اس جگہ کا وزٹ کرتے ہوئے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا اور مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، اس وقت ہم نائجیریا کے اویو اسٹیٹ کے اوکیہو سٹی میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نائجیریا میں مساجد بنا چکی ہے، اسی طرح آج اوکیہو سٹی کے اندر ایک مسجد کی تعمیر دعوت اسلامی نے کی، کام چل رہا ہے، جلد ہی کمپلیٹ ہو جائے گی اور یہاں پہ نماز جمعہ ادا کی جائے گی، یہاں پہ مدرسۃ المدینہ بچے پڑھیں گے۔ اس موقع پر حضرت مولانا شیخ مطیع اللہ قادری مالکی مدہ ذلہ العالی نے مدنی خبروں کو بتایا، Dawat al-Islami, we are really happy for this work. وَجَزَاكُمُ خَيْرًا كَثِيرًا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے تحت تعمیر ہونے والے مدنی مراکز فیضان مدینہ سمیت دیگر مساجد اور مدارس المدینہ و جامعۃ المدینہ کی تعمیرات میں اپنا حصہ شامل کیجیے اور اجر و ثواب پائیے۔ FGRF نے دکھیاری امت کی خیرخواہی کے لیے اپنی خدمات کو جاری رکھتے ہوئے بروز جمعرات 24 جولائی 2025 کو فلسطینی عاشقان رسول کے لیے کھانے پکانے کا اہتمام کیا اور پھر دکھیاری امت کی غمخواری کے لیے پکے ہوئے کھانے کو مقامی عاشقان رسول میں تقسیم بھی کیا۔ مزید جانتے ہیں محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ غزہ فلسطین کے مقیم عاشقان رسول کی خیر خواہی و فلاح کے جذبے کو لیے اپنی خدمات کو جاری رکھتے ہوئے بروز جمعرات 24 جولائی 2025 کو عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت کھانا پکانے کا سلسلہ کیا گیا۔ مسلمانوں کی خبر گیری اور خیر خواہی کرتے ہوئے کھانے کی تقسیم کے حوالے سے مدنی خبروں کو بتایا گیا۔ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم۔ Today is the 24th of July 2025. My name is FGRF on the ground. Lamenting hot meals for the space families and the Lord of Gaza. We'd like to thank all the donors for their kind support. Well accept all of your work. Barakallahu fikum, jazakumullahu anna khair jazaa. جبکہ FGRF کے تحت پکائے گئے کھانے کو فلسطینی عاشقان رسول کے بچوں اور بڑوں سمیت ان کی فیملیز میں تقسیم کرنے کا سلسلہ بھی ہوا۔ دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے کھانا پکانے کی اس مہم کو مقامی عاشقان رسول کی جانب سے سراہا بھی گیا اور اس فلاحی کام پر FGRF کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان عاشقان رسول نے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور دعوت اسلامی و FGRF کو دعاؤں سے نوازا۔ مدنی چینل کے ناظرین، مختلف مواقع پر وقتاً فوقتاً عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF دکھیاری امت کی خیر خواہی اور امدادی کاموں کو جاری رکھتے ہوئے غزہ فلسطین سمیت دنیا کے مختلف مقامات پر اشیاء ضروریہ کی تقسیم کرتا رہتا ہے، تو لہٰذا آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت دینی و فلاحی کاموں میں پیش رہتے ہوئے دین متین کی خدمت اور فلاحی کاموں میں اپنا حصہ شامل کیجیے اور اجر و ثواب پائیے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد شاہد اتاری مدنی نے فیضان مدینہ کراچی میں قائم شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے اسٹور کا وزٹ کیا اور وہاں قرآن پاک، دینی کتب اور رسائل سمیت دیگر اوراق وغیرہ کے تحفظ کے حوالے سے ہونے والے کاموں کا جائزہ لیا۔ شعبہ ذمہ دار نے رکن شورا کو تمام صورتحال پر بریفنگ دی۔ فیضان مدینہ کراچی میں قائم شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے اسٹور کا رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری مدنی نے وزٹ کیا، جہاں شعبے کے اسلامی بھائیوں نے انہیں اسٹور میں موجود دینی کتب و رسائل سمیت دیگر اوراق مقدسہ وغیرہ کی حفاظت اور قابل استعمال دینی کتب و رسائل کی تقسیم کے حوالے سے بتایا۔ حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی کاوشوں کو سراہا اور ان کی مزید رہنمائی بھی کی۔ اس حوالے سے رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری مدنی نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، اس شعبے کا آغاز سن 2016 میں ہوا اور رب کی رحمت سے ہزاروں اسلامی بھائی اس شعبے سے منسلک ہیں اور یہ ڈبے لگاتے ہیں اور مختلف جگہوں پر ڈرم لگائے جاتے ہیں، جو مقدس اوراق ہیں ان کو جمع کیا جاتا ہے اور اویئرنیس بھی دی جاتی ہے کہ ان مقدس تحریرات جن کاغذات پر لکھی ہوتی ہے ان مقدس اوراق کا ہم نے احترام کرنا ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی جو ہے وہ اس شعبے کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ حاجی محمد شاہد اتاری مدنی نے اسلامی بھائیوں کو 1500واں جشن ولادت کے موقع پر شعبے کو ہر باکس کے ساتھ ایک پرچم لگانے کا بھی ہدف دیا۔ مدرسۃ المدینہ اوتھل بلوچستان کے طلبہ نے نیت کی کہ وہ 1500واں جشن ولادت مصطفیٰ دھوم دھام سے منائیں گے، درود پاک پڑھیں گے، نعت کی محفلیں سجائیں گے اور نیکی کی دعوت عام کریں گے۔ طلبہ کرام کا مزید کیا کہنا تھا، آپ بھی جانیے۔ جہاں زیب اتاری کی رپورٹ۔ ابھی یہ جو 1500 سالہ میلاد النبی آ رہا ہے،
اس میں ہم خوب گھروں کو سجائیں گے اور درود پاک پڑھیں گے، پہلے سے زیادہ مسجدوں اور گھروں کو سجائیں گے۔ 1500 سالہ جشن میلاد النبی پہ ہم خوب درود پاک پڑھیں گے اور مسجدوں گھروں کو سجائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس بار انشاءاللہ ہم دھوم دھام سے جشن عید میلاد النبی منائیں گے۔ 1500 سالہ جشن ولادت دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ۔ دلدار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سونے کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ مدرسۃ المدینہ گرلز گل بہار کی شاندار کامیابی، 10 سالہ ہونہار بچی نے صرف 9 ماہ 5 دن میں قرآن کریم کو مکمل طور پر حفظ کر کے نمایاں کامیابی حاصل کر لی۔ مدرسۃ المدینہ میں زیر تعلیم 10 سالہ ہونہار بچی نور العین بنت راشد شیخ نے صرف 9 ماہ 5 دن میں قرآن کریم کو مکمل طور پر حفظ کر کے نمایاں کامیابی حاصل کر لی۔ الحمدللہ بچی نے فائنل امتحان میں 87 نمبر کے ساتھ ممتاز گریڈ حاصل کیا۔ بچی کے گھر والوں نے اس عظیم کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مدرسۃ المدینہ گرلز کی ناظمہ، معلمات اور مدرسۃ المدینہ گرلز کے نظام کی بھرپور تعریف کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر مدرسۃ المدینہ گرلز کی ناظمہ کا کہنا تھا کہ یہ کامیابی دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ گرلز کے معیار اور خلوص کا مظہر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے مزید بچیوں کو بھی قرآن کریم سے جڑنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچائیں گے، 1500واں جشن ولادت منائیں گے۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawataislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین 29 جولائی کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، مرحبا، منٹھار کی آمد، مرحبا، آقا اتار کی آمد، مرحبا، مرحبا۔ الحمدللہ آنے والا جو جشن ولادت کا موقع ہے، عید میلاد النبی پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو 1500 سال مکمل ہو جائیں گے۔ تو الحمدللہ ہم 1500واں جشن ولادت ویسے ہی منا رہے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس شجر کاری کو بھی اس کا حصہ بنا لیں۔ کہ میں سب سے پہلے اعلان کروں گا اپنے لیے انشاءاللہ الکریم 1500ویں جشن ولادت کی خوشی میں انشاءاللہ الکریم 15 پودے لگاؤں گا۔ اب آپ بھی نیت دے کر دیکھو، میں نے اپنے حساب سے عرض کیا، آپ 115 لگا لو نا، 1500 15,000 اللہ نے دیا جن کو مال، تو وہ تو 15 لاکھ بھی لگا سکتے ہیں۔ تو یہ امت کی بڑی خدمت ہوگی، انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہوگی، اور یہ مطلب رکاوٹیں جو طرح طرح کی بیماریاں اور اس طرح کی چیزیں پھیل رہی ہیں، اس میں بھی بڑی رکاوٹ ہوگی، اور انشاءاللہ تازہ ہوا لوگوں کو میسر آئے گی۔ میں سوچوں کہ یار میرے نہ لگانے سے کیا فرق پڑے گا، تو یہ بولتا ہے میرے نہ لگانے سے کیا فرق پڑے گا، تو وہ بولتا ہے میرے نہ لگانے سے کیا فرق پڑتا ہے، تو پھر بہت بڑا فرق پڑ جائے گا۔ تو اس لیے مطلب قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، ہر فرد اپنی ذمہ داری سمجھے اور جتنا ہو سکتا ہے وہ پودے لگائے، اور پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ ہم چراغاں کرتے ہیں، جھنڈے لے رہتے ہیں، الحمدللہ یہ کوئی مفت نہیں لگتے نا، اس پہ بھی کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، تو تھوڑا حصہ شجر کاری کا بھی رکھ لیں۔ یہ ذہن میں رہا کہ چندہ جن کاموں کے لیے لیا نا آپ نے، جیسے چندہ چراغاں کے لیے لیا ہے، تو وہ چندہ شجر کاری میں یوز نہیں ہو سکتا، استعمال نہیں ہو سکتا۔ وہ عاشقان رسول جو پودا لگا نہیں سکتے یا خود اس کے خیال نہیں رکھ سکتے، تو FGRF کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ کم و بیش 500 روپے ہم نے حساب لگایا ہے، پودا لگانا، اس کی کھاد اور اس کی تھوڑا خیال رکھنے کا جو خرچہ ہے، تو آپ چاہیں تو FGRF کے ذریعے بھی اپنے لیے، اپنے محرومین کے ایصال ثواب کے لیے پودے لگا سکتے ہیں۔ جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے، سب اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے گاؤں میں، دیہاتوں میں، علاقوں میں خوب شجر کاریاں کریں۔ یا اللہ پاک جو کوئی 1500 میں جشن ولادت کی خوشی میں کم از کم 15 پودے یا کم از کم 1 پودا، یا 1 بھی نہ لگائے تو کسی 1 کو 15 پودے لگانے کے لیے تیار کر دے، یا جو جتنے زیادہ لگائیں اے اللہ پاک اس کی اتنی زیادہ روزی میں برکت ہو جائے، اے اللہ پاک اس کے گھر میں بیماریاں، بچوں کی بیماریاں دور ہو جائیں، اور اے اللہ پاک ایمان پر سلامتی کی مہر لگ جائے، اور سب بے حساب بخشے جائیں، اور میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں پڑوسی بن جائیں۔ تو ہم 115 روپے کے حساب سے بھی اگر ہم پودے کی ترغیب دلاتے ہیں نا، یعنی 100 ہیں 200 ہیں، تو 115 تک کا بھی اگر حساب رکھتے ہیں نا، تو ایک عام اسلامی بھائی
جو شاید 400-500 روپے افورڈ نہ کر سکے، ایک گھر بھی نا 3-4 مل کر پودا لگا لیں گے. جتنا ہم کم سے کم قیمت بتاتے ہیں تو اس میں شاید ہمارے لگانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے. فی پودا کم از کم 115 روپے، تو وہ اس طرح آپ دے دیں 115. اور اگر 500 کے حساب سے، میں نے 500 کی نیت کی ہے، میں انشاءاللہ 500 والا ہی دوں گا. اور ہر طرح سے اختیار ہوگا کہ وہ جس طرح بھی FGRF والے لگائیں پودے، لیکن اب جو بھی اس کے اخراجات ہیں وہ بھی اس میں شامل کر لیں. تو اس طرح سب یہی نیت کریں کہ ہم اپنے پودوں کا فگر تو دیں گے، ہم کو اتنے پودے کا پیسے لو، لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ اس کے جو خارجی اخراجات جو ہیں، کھاد لگانا، تو مالی کا خرچہ، تو پانی کا خرچہ، تو دیکھ بھال کا، تو بعض اوقات اس پہ جالیاں لگائی جاتی ہیں سبز کپڑوں کی، تو جو بھی خارجی اخراجات ہیں وہ بھی اسی رقم سے ادا کیے جائیں گے. مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں. ایک زندہ ولی جو انتہائی خوبصورت انداز میں ایک نوجوان نسل کو سمجھاتے ہیں. ان کا انداز گفتگو اتنا پیارا ہے کہ دل کو بھانے والا ہے. ان کی مسکراہٹ بہت اچھی لگتی ہے مجھے. مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے سے دل کی تسکین ہوتی ہے. طیبہ کی جدائی نے جینے کا مزہ بخشا، میں کیسے کہوں جینا دشوار نظر آئے. سرکار کے مدینے کی اگر جدائی کی تڑپ دل میں صحیح معنوں میں رچ بس جائے نا، تو پھر یہاں بھی مدینہ ہی مدینہ ہے. مدینہ یاد آنا یہ بھی بہت بڑا ذوق اور بہت بڑا لطف کا سبب ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے، کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بیان اور مشوروں کے پوائنٹس لکھتے ہیں اور پھر اسے شیئر کرتے ہیں. میرے لیے تو آزمائشیں ہوتی ہیں بعض اوقات، میری بات ادھوری سنتے ہیں. ایسا حفظ عزم سب کمزور ہیں لوگوں کے، وہ کچھ نہ کچھ داغ دیتے ہیں. پھر الیاس نے یوں کہا، اور الیاس نے نہیں کہا ہوتا، اور الیاس کی خیر ہے سوشل میڈیا اور الیاس. بعض اوقات بولنے میں اور لکھنے میں ضرور فرق ہے، تو وہ جو بولا گیا اگر اس کو تحریر یا نکات میں لانا ہے تو پھر وہ لفظوں کا انتخاب بھی پھر ایسا ہونا چاہیے تاکہ کسی بھی پڑھنے والے کو غلط فہمی نہ ہو، کیونکہ ہر شخص تو بیان نہیں سنا ہوا ہوتا. SMS کے ذریعے سوال ہے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث پاک میں مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا، تو آیت الکرسی تو نماز کے بعد پڑھ ہی لینی چاہیے. کسی کے گھر میں جھانکنا کیسا؟ تو جواب